آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، اگر اس کو ہم عنوان دینا چاہیں گے تو یہ بنے گا کمہار اور اس کے تیار کردہ برتن۔ ایک کمہار اور اس کے تیار کردہ برتن۔ کوئی بھی کمہار جو سا ہوتا ہے وہ جیسے چاہے برتن کو تیار کر سکتا ہے، یہ اس کے پاس اختیار ہے، یہ اس کے پاس جو سا ہے اختیار ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں چاہے تو اپنی زندگی کو، یہ جو سا ہماری زندگی کا بدن ہے، یہ برتن کی مانند ہے، اس کو جس طرح چاہے ڈال سکتا ہے، جس طرح چاہے اس کو جو سا ڈیزائن دے سکتا ہے۔ آج بنی نوع انسان کے اندر سے لوگ ہیں جو عدل و انصاف کرتے ہیں، بنی نوع انسان کے اندر سے لوگ ہیں جو قتل و غارت کرتے ہیں۔ آج بنی نوع انسان کے اندر سے ہی لوگ ہیں جو عالم بالا کے لیے پرپیئر اور تیار ہو رہے ہیں، جن کا رستہ، جن کے لیے آسمانی دروازے کھل جائیں گے، بنی نوع انسان ہی ہے جس کے لیے آگ دہک رہی ہے۔ تکلیفیں، مصیبتیں جو سی زمین سے کئی سو گنا بلکہ کئی لاکھ گنا بڑی ہیں، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان کے اندر ہی فرعون تھا اور بنی نوع انسان کے اندر ہی موسیٰ تھا۔ اب جب ہم بائبل مقدس میں سے ایک بات سیکھتے ہیں، جب خدا موسیٰ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہے میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا۔ اب یہ جو سا لفظ ہے فرعون کے دل کو سخت کروں گا، تو اس کو سیکھ لیجئے گا۔ پھر ہم کہیں کہ فرعون کا کیا قصور ہے؟ فرعون کا کیا قصور ہے کہ خدا ہی اس کے دل کو سخت کر رہا ہے؟ تو وہ تو پھر اسی کام کے لیے بنا تھا۔ اس لفظ کی تفسیر کو جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں، تفسیر کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس کی تفسیر بنتی ہے کہ میں فرعون کے دل کو سخت ہونے دوں گا۔ اس ورڈ کا جو سی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ میں فرعون کے دل کو سخت ہونے دوں گا، کیونکہ اس لیے کہ اس کی چال بدکاری کی ہے، اس کے عمل بدکاری کے ہیں، اس کے رویے جو سے گناہ کے ہیں، اس کے رویے نافرمانی کے ہیں، اس لیے وہ چنا گیا ہے۔ اس لیے خدا نے کسی ایماندار شخص کو، کسی بلیسفل شخص کو ایک دم کنورٹ نہیں کر دیا کہ وہ بدی کے اندر آ جائے اور پھر خدا اس کے دل کو سخت کر دے۔ خدا اس دنیا میں سے انسانوں کو چن رہا ہے، اس کی تلاش کر رہا ہے، اور پھر ان کے اعمال کے موافق جو ہے ان کو پھل دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے فرعون جو سا ہے اس کی جبلت میں جو کوئی شامل تھا، اس لیے خدا جو سا بتا رہا ہے کہ اس کے دل کو سخت کروں گا، یعنی وہ اختیار خدا کے پاس ہے، وہ رحم خدا کے پاس ہے۔ لیکن رحمت اس وقت ہوتی ہے جب ہم خدا کی طرف ٹرن ہوتے ہیں، جب ہم خدا کی طرف اپنے دھیان اور دھیان کو لے کر آتے ہیں۔ اس لیے اس کے دل کو خدا نے سخت ہونے دیا۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ایک ہی مٹی سے برتن تیار ہوتے ہیں۔ کئی ظروف ایسے ہیں جو خدا کی ہیکل میں چڑھتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو آپ دیکھیں تو ان مقامات کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو ناپاکی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مٹی ایک ہے، کمہار ایک ہے جس کے ہاتھ سے سب کچھ تخلیق ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو جب خدا نے اس مٹی میں سے تیار کیا ہے تو ایک چیز کو جانیے گا، ہم کمہار کی مانند ہیں۔ ہم نے سانچے کے اندر ڈالنا ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ کمہار خدا ہے، جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، جس نے اس دنیا کو تیار کیا ہے، اور وہ جب چاہے جس بھی برتن کو چاہے وہ بدل سکتا ہے، اس کی صورت کو بدل سکتا ہے، اس کی شبیہات کو بدل سکتا ہے۔ یہ کمہار کے ہاتھ میں ہے۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، جب ہم بدلتے ہیں تو خدا ہمارے اس سٹیٹس کو، ہمارے اس معیار کو، ہماری اس ویلیوز کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو چینج کر دیتا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے خدا کے پاک کلام میں سے پہلا سموئیل 13 باب اس کی 14 آیت کو۔ پہلا سموئیل 13 باب اس کی 14 آیت کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے بلند آواز سے۔ لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے،
اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ آمین آمین آمین۔ خدا تلاش کرتا ہے، خدا ڈھونڈتا ہے، خدا آج بھی اس دنیا کے اندر اپنے لوگوں کی تلاش میں ہے۔ یہ طریقہ کار پرانا نہیں ہے، عہد عتیق کا نہیں ہے، عہد تجدید کا نہیں ہے، بلکہ آج 2021 کا بھی ہے۔ آج بھی خدا ڈھونڈ رہا ہے۔ داؤد کو خدا نے تلاش کیا ہے۔ کیا ساؤل جو تھا وہ بادشاہ نہ تھا؟ کیا ساؤل منصور نہیں تھا؟ کیا اس کو خدا نے نہیں چنا؟ کیا اس پر وحی نازل نہیں ہوئی؟ کیا اس پر مکاشفات نازل نہیں ہوئے؟ کیا وہ خدا کے ساتھ جو ہے چل نہیں رہا؟ کیا وہ قربانیاں نہیں دے رہا؟ کیا اس نے فتوحات نہیں کی؟ کیا بنی اسرائیل میں سے سب سے خوبرو جوان اور دلیر نہیں تھا؟ ایک چیز کو جانیے گا، یہ چیزیں انسان کو پسند آتی ہیں۔ یہ چیزیں انسان اس کی ججمنٹ جب کرتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ خدا انسان کے دل کو دیکھتا ہے، جس کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ آج میرے آپ کے ہم سب کے دل کے اندر جو خیالات جو باتیں ہیں شاید ہم نہ سمجھ سکیں، ہم اسے جان نہ سکیں، کیونکہ جدید جو سی سائنس ہے اور جو سے نالج علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کی جو سی ہے، انسان کو جو جج کیا جاتا ہے اس کی گفتگو سے، اس کے چہرے کے سٹرکچر سے اور اس کے ایکسپریشن سے۔ یہ تین چیزیں جس سے ہر شخص کو آپ جج کرتے ہیں، اور جو عالم لوگ ہیں وہ اسی سٹرکچر سے آپ کے دل کی باتوں کو بھانپ لیتے ہیں، اور تقریباً جو سا ہے 54% جو سا ہے آپ کے چہرے کا سٹرکچر جو سا ہے وہ آپ کی تمام چیزوں کو بیان کر دیتا ہے، آپ کے رویوں کو بیان کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک شخص بہت ہیلتھی، ہائٹ اس کی اونچی ہے، اچھے، اس کے مسل زبردست ہے، اسے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، یہ زور آور ہے، یہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ آپ کو تو نہیں اس نے زور یا وزن اٹھا کے بتایا، اس کا باڈی سٹرکچر آپ کو بتا دیتا ہے، اس کی فزیکس آپ کو بتا دیتی ہے۔ ایک شخص ہیلتھی، آپ کو پتہ ہے یہ وزن اس کا زیادہ ہے۔ یہ تمام چیزیں، اور اسی طرح ہمارے چہرے کا جو سا ہے لب لباب آپ کے اندر کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر ایکسپریشنز جو سے ہیں، آپ کسی کو کوئی کام یا کوئی چیز کہتے ہیں تو اس کے چہرے کے جو سے اثرات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص اسے وہ دل سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور پھر گفتگو جو سی ہے، جو گفتگو سے ہم زیادہ لوگ جج کرتے ہیں، کسی شخص کے بولنے سے، کسی شخص کے غصے سے، کسی شخص کی جو سا گفتگو سے ہم جج کرتے ہیں، اس کا حصہ صرف 25% ہے، جس سے ہم سب سے زیادہ لوگوں کو جج کرتے ہیں، جس سے ہم سب سے زیادہ لوگوں کو جو سا ہے ان کو کمنٹس دیتے ہیں کہ یہ شخص اس طرح بول رہا ہے، یہ شخص اس طرح کہہ رہا ہے تو یہ اس نیچر کا ہے، جبکہ اس کے پوائنٹ 25% سے بھی کم ہے۔ لیکن جو چیزیں دل کے رازوں کو بتاتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس نالج ہونا ضروری ہے، اور وہ باڈی آپ کو بتاتی ہے، وہ باڈی آپ کو اس چیز کے متعلق بتا دیتی ہے۔ اب اس کے بہت سے جو سے سائنس ہیں، بہت سے اشارے، وہ ایک ٹاپک علیحدہ چلا جائے گا، لیکن ہم اس طرف آئیں گے کہ خدا کس پر غور کرتا ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ انسانی جو سی ہے تخلیق ہے، انسانی ریسرچ ہے، جس کے مطابق ہے کہ انسان جو سا ہے انسان کو کیا کرتا ہے، وہ جج کرتا ہے، لیکن خدا جو سا انسان کو جج کر رہا ہے وہ دل کے موافق کرتا ہے۔ آج ہو سکتا ہے میں اور آپ پرفیکٹ نظر آتے ہوں، میں اور آپ درست نظر آتے ہوں، لیکن شاید خدا کی نظر کے اندر ہم بالکل زیرو ہو چکے ہیں، خدا کی نظر میں ہم بالکل جو سا ہے ہٹ چکے ہیں، خدا کی نظر میں ہم بالکل جدا ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو سی باتیں ہیں، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی کرنے، تو ہم سیکھیں گے کہ خدا دل پر غور کر رہا ہے۔ کام چل رہے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر بادشاہ موجود ہے، خدا کے کام جو سے چل رہے، برکتیں، فتوحات، سب چیزیں ہو رہی ہیں،
رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، عبادات کی جا رہی ہیں، خدا کی طرف سے جو سب مقرر کردہ جو سب بادشاہ تھا جس کو چن لیا گیا ہے، بنی اسرائیل نے کہا وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، لیکن خدا کا پلان جو سا ہے اس تخت سے اس کو اتار کر دوسرے کو بٹھانے کا ہے۔ تو کیا خدا بے انصاف ہے؟ کیا خدا بے انصافی کرتا ہے؟ کیا خدا کسی کی طرفداری کرتا ہے؟ کیا اتنے کاموں کے بعد جو سا اتنی محنت کے بعد ایک شخص کو جو سا جس نے محنت کی، جس طرح جو اپنا وہ پروفیشن بھول چکا ہے، جو مٹی کا کام کرتا ہے، جس طرح آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہے مٹی کو دھوتے ہیں اور اس کے بعد جو سا لوگوں کو پہنچاتے ہیں، وہ ایسے کام کرنے والا شخص ہے اور خدا نے خود اسے کہہ کر تخت پر بٹھایا ہے اور اب اس کو الوداع کرنے کا بھی پلان خدا نے کر دیا ہے۔ تو کیا خدا طرفداری کرتا ہے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے نہیں۔ کیا خدا کسی کے برخلاف ہو جاتا ہے؟ بغیر وجہ کے نہیں۔ کیا ہماری خدا ان باتوں کو بھول جاتا ہے جو ہم اس کے حضور کرتے ہیں اور پھر ان کو یاد نہیں کرتا، ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق خدا انصاف کا خدا ہے، خدا ترتیب کا خدا ہے، خدا ڈسپلن کا خدا ہے۔ اس لیے اس کے قانون جو سے ہیں نہ صرف بنی نوع انسان پر بلکہ اس کی خود اپنی ذات اقدس کے اوپر بھی پورے ہوتے ہیں۔ اگر اس نے انسان کے لیے قانون باندھا ہے تو اپنے لیے بھی باندھا ہے، اگر اس نے انسان کے لیے عہد باندھا ہے تو اپنے لیے بھی عہد باندھا ہے، اگر اس نے انسان کو اذیت میں ڈالا ہے تو خود بھی اذیت میں رہا ہے، اگر اس نے انسان کو جو سا ہے بیابان کے اندر لے کر گیا ہے تو وہ خود بھی بیابان کے اندر رہا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ایک دن بھی ان سے دستبردار نہیں ہوا، 40 سال کے سفر میں خدا خود فرماتا ہے کیا میں تمہارے ساتھ نہ رہا؟ تو خدا جو آپ کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی کا تقاضا نہیں کرے گا کبھی، وہ آپ کے ساتھ مائنس جو سے پوائنٹس کے اوپر جو سا ہے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے، ایک چیز کو جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ جس مقام پر ہوتے ہیں اس مقام کے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور اس ذمہ داریوں کے ساتھ بہت سے خدا کے لوگ ہیں جو غلط تفسیر کو سیکھ رہے ہیں، جن کی ڈائریکشن غلط ہو رہی ہے، جن کا طریقہ کار غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے اس مقام سے اس شخصیت کا جدا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس لیے اس میں امتوں اور قوموں کا تقاضا ہے۔ اس لیے خدا جو ہے داؤد کو چنتا ہے، داؤد کو منتخب کرتا ہے۔ سول کی زندگی کے اندر بے شک سب کچھ چیزیں دنیاوی اچھی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی زندگی کے اندر اسپرچل جو سا مسئلہ اسے جاتا رہا۔ اس کی زندگی کے اندر اسپرچل جو سی تھی نافرمانی وہ کثرت سے آ چکی تھی۔ اس سبب سے خدا جو سا ہے، خدا نے کیا کیا ہے، اس جگہ کو جو سا جدا کیا۔ آئے میں سازہ نکالیے خدا کے پاک کلام میں سے اعمال 13 باب اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں۔ اعمال 13 باب اس کی 22ویں آیت کو جی۔ پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا۔ میرے دل کے موافق مل گیا، کیونکہ خدا کا فارمولہ دل کے موافق ملنے کا ہے۔ خدا کا فارمولہ دل کے ساتھ ہے، جس کو کوئی شخص دنیا کا اس کو جج نہیں کر سکتا۔ آج بڑے بڑے علم نجوم والے جو سے ہیں آپ کی اس باڈی سٹرکچر سے آپ کو جانتے ہیں، آپ کے ستاروں کے علم سے جان سکتے ہیں، لیکن دل سے جاننا بہت مشکل ہے، اور یہ صرف اور صرف خدا جانتا ہے۔ اس نے کہا ہے مجھے داؤد دل کے موافق مل چکا ہے۔ داؤد کی زندگی میں گناہ آیا، لیکن خدا کے حضور وہ مقبول ٹھہرا۔ سبب کیا ہے؟ یہ واحد شخص ہے، یہ واحد نبی ہے، یہ واحد بادشاہ ہے۔ جب اس کی ہسٹری میں آپ جاتے ہیں تو اس جیسا بندہ میں نے زندگی میں نہیں کبھی دیکھا۔ سبب کیا ہے؟ کیوں یہ دل کے موافق تھا؟ دل کے موافق ایک چیز کو جاننا یہ نہیں ہے کہ خدا کا کام کر دینا، نئے سرے سے پیدا ہو جانا، بپتسمہ لے لینا، نجات یافتہ کہلانا،
دنیا سے ایک کنارہ کر کے اپنے آپ کو کہنا کہ میں پاک ہوں، یہ دل کے موافق ہے۔ دل کے موافق وہ ہے جو سختیوں کے اندر ثابت قدم رہتا ہے، اور وہ سختیاں کسی بنی نوع انسان سے نہیں، کسی تفسیروں سے نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے آئیں اور گناہ کے سبب سے آ جائیں۔ داؤد کو کوئی ہرا نہیں سکا دنیا کے اندر، کوئی جنگ داؤد ایسی نہیں ہے جس کو وہ جیتا نہیں ہے، کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکا، یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکی، کوئی شخص اس کے اوپر غالب نہیں آ سکا، کوئی تاثیر اس پر غالب نہیں آ سکی۔ اس کے گناہ کے سبب سے خدا نے اس کے اوپر سختیاں لے کر آیا، اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے ان سختیوں کے باوجود کوئی دعا اس کی سنی نہیں گئی جو گھرانے کے لیے، بچے کے لیے دعا کی، بچہ مر گیا، 7 دن روزے رکھے، قبول نہیں ہوئے، خدا کے حضور بجائے نوحہ کرنے کے، رونے کے، جب سختی آتی ہے یہ بندہ شکر گزاری کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، وہ ڈرتے ہوئے کھانا لے کے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، جب بچہ بیمار ہے، زندہ ہے تو روتا ہے، جب مر گیا ہے تو خوشی کرتا ہے۔ گھر کے اندر جو سی ہے نہ فاقی نہ چاکی، لیکن یہ بندہ خدا کے رستے سے نہیں ہٹا، خدا کا کام کرتا ہے، سختیاں آتی ہیں، جہاں پر نافرمانی آتی ہے وہاں پر سختی آ جاتی ہے۔ آیت کا صندوق لے کر آ رہے ہیں، اس کا جو سا بہترین جو سا سپہ سالار تھا، ایک بہترین جو سا تھا، ایک سمجھ کے ایک سپاہی تھا، وہ بھی نافرمانی کے سبب سے، ذرا سی غلطی کے سبب سے مارا گیا، اور یہ دل برداشتہ ہے۔ آیت کا صندوق جو ہے عبید ادوم کے گھر کے اندر ہے، اور اس کا دل گیر ہے، یہ پریشان ہے، یہ دکھ کے اندر ہے کہ میں خدا کے لیے کیا کروں، میں نے تو اتنی مشکل سے آیت کے صندوق کو چھڑایا ہے، اور میں نے خدا کے جو سا ہیکل کے اندر لانے والا ہوں، خدا نے یہ کیا کیا، میرے جتنے دی بیسٹ لوگ تھے وہ مارے گئے۔ تب اسے کچھ وقت کے بعد پتا لگا کہ خدا کا قانون کیا ہے، وہ قانون سے ہٹا ہوا تھا۔ آیت کا صندوق لاویوں نے اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا، اور انہوں نے گاڑی کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تب اس نے بھی شکر گزاری کی اور قربانیاں چڑھاتا ہوا لے کر گیا۔ 3 مہینے کے بعد جس وقت جب یہ عہد کا صندوق اس اعلیٰ مقام پر آیا تو خوشی منائی ہے، بھول گیا ہے یہ خدا کی ہر ایک بات کے لیے جو سے خوشی مناتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو خدا پر الزام نہیں لگاتا، یہ اپنے گناہوں کی غلطی کوتاہیوں کو زیادہ دیکھتا ہے، اور لکھا ہے خوشی مناتا ہے، جھومتا ہے، ناچتا ہے۔ میکل کیا ہے؟ اس کی جو سی بیوی ہے، اس نے اس کی تحقیر کی ہے، اس نے کہا جو مرضی تو مجھے کہے، میں خدا کی شادمانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور خدا نے اس پر قرض کر دیا، ساری عمر جو سی ہے اس کی اولاد نہ پیدا ہوئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک چیز کو جانیے گا کہ داؤد کو اس لیے خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے۔ دل کے موافق یا پسند وہ شخص آتے ہیں جو آپ کے دکھ درد تکلیف میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج رسپیکٹ کا دائرہ کون سا ہے؟ آج دنیا کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ ایک طریقہ کار ہے، پیٹرن ہے۔ آپ مجھے عزت دیں، میں آپ کو دوں گا، آپ مجھے پیار کریں، میں آپ کو کروں گا، آپ مجھے بے عزت کریں، میں آپ کو 2 دفعہ زیادہ بے عزت کروں گا۔ اگر عزت کروانی ہے تو عزت کرو گے۔ شاید ہو سکتا ہے یہ پاسٹر صاحبان ہے، میں ان سے کوئی تلخ بات کروں تو دوسرے دن کہیں جی جلی بستر چک کے جائیں، میں ہمارے لیے اور بہت ہے، کیونکہ اس لیے یا کوئی بھی کلیسیا کا شخص، کیونکہ ہم جو سا ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، ہم پیار کرتے ہیں، اس لیے اگر پیار کرو گے تو عزت دیں گے، اگر عزت کرو گے تو عزت نہیں دو گے تو عزت نہیں کریں گے، پیار نہیں کرو گے تو ہم نہیں کریں گے، ہم تم سے زیادہ جو سا پیچھے 2 قدم ہٹیں گے، ہم زیادہ تذلیل کریں گے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، لیکن داؤد کا قانون کیا ہے؟ وہ جتنا بے عزت ہوتا ہے اتنا زیادہ خدا کی قربت میں بڑھتا ہے۔ کپڑے پھٹ گئے، سارا کچھ اس کنڈیشن کے اندر ہے، بیوی سے کہتی ہے تو تو بیوقوف ہے، اس نے کہا میں اور جو سا خدا کے حضور شان میں بڑھوں گا۔ یہ ہے دل کے موافق لوگ۔ دنیا میں لوگ برابری کے ساتھ چلتے ہیں، عزت کے ساتھ عزت، رسپیکٹ کے ساتھ رسپیکٹ،
अच्छी तरह मिलेंगे, अच्छी तरह मिलेंगे, बुरी तरह मिलोगे, बुरी तरह मिलेंगे। आज खानदानों में नफाकी है, आज खानदानों के अंदर से तरतीब आउट है, क्योंकि इसलिए हम बैलेंस से चलना चाहते हैं। चाहे कोई पास्टर है, चाहे कलीसिया का रुकन है, चाहे कोई खानदानी रुकन है, चाहे कोई बहन भाई है, हम बैलेंस के साथ चलना चाहते हैं। हम अपनी वैल्यू को गिराना नहीं चाहते। तो एक चीज को जानिएगा, दाऊद जानता है कि वो तख्त नशीन है। मैं तो तख्त पर हूं, लेकिन वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे बड़ा है। अलीशा को बरकत इसलिए मिली है कि एलिया ने उसको बेइज्जत किया है, उसको निकाला है, उसे धक्के मारे हैं। बाइबल पढ़ के देखिए, वो कहता है मुझे अपनी जान की सौगंध कि अगर मैं तुझे छोड़ूं। क्यों? नंबर 1 था सब में से, खिदमत से नहीं, ज्यादा कलाम सीखने से नहीं, ज्यादा अक्लमंद होने से नहीं, अपने आप को नीचा करने से। पढ़ के देख लीजिए बाइबल के अंदर कितनी दफा उसको धक्के मारे हैं उसे कहा मैं जिधर जा रहा हूं। ये तो बाइबल जो सी बताती है, इसकी जब तफसीर में जाते हैं तो हेलो हाय नहीं हो रहा। उसने कहा यार पीछा छड़, मैं अब जा रहा हूं, मैं उस तरफ जा रहा हूं, तेन सिखा दी, सब कुछ हो गया, तू इस मकाम पर पहुंच गया, जा सारे जितने भी हैं तू जा अपना डेरा लगा। उसने कहा मुझे सौगंध है कि मैं तुझे छोड़ूं। बरकतों के दायरे ये हैं, ये वो मोहब्बत है जो नजर आती है, गिव एंड टेक मोहब्बत नहीं है। वो तो आपको कोई नहीं दे रहा, आप खुद ले रहे हैं। मैं पास्टर आशिक एल्डर जवेद को इज्जत दूं कि ये अच्छे शख्स हैं, तो इसलिए इज्जत दे रहा हूं कि ये अच्छे हैं। माशा अगर रिस्पेक्ट ना दे, मैं दूं, तो फिर पता लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इज्जत दे रहा हूं। तो ये बाइबल मुकद्दस से बड़ी पड़ी, बाइबल मुकद्दस इसके अंदर मौजूद है। खुदा के हुजूर मकबूल ठहरना, एक चीज को जानिएगा, खुदा अपने दिल के मुआफिक लोगों के साथ काम करता है। अगर दिल के मुआफिक नहीं है हम लोग, तो हम बज़ाहिर तो नजर आएंगे, लेकिन माजूल किए जा रहे हैं, हमें नहीं पता। हम माजूल हो चुके हैं, हम खुदा की तख्त से हट चुके हैं। क्या सौल को पता नहीं है? वो तो अपने उस मकाम के ऊपर लेकिन माजूल हो चुका है, फौरन नहीं हुआ, लेकिन खुदा के तख्त से, खुदा के मसा से वो क्या हो चुका है, माजूल हो चुका है, वो हट चुका है। तो अजीजों, हम कुम्हार के बने हुए बर्तन हैं, लेकिन जब हम माजूल हो जाते हैं तो एक चीज को जानिएगा, फिर हम खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होते। पतरस ने जिस वक्त गलती कुताई की, खुदा का इनकार किया, तो बाइबल मुकद्दस हमें एक बात बताती है, हमें एक बात सिखाती है कि उस वक्त क्या हुआ था। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उस वक्त पतरस ने फौरन जो सा जाल पकड़ा और दोबारा मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। जाल पकड़ा और क्या किया, दोबारा मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, फिर अपनी जिंदगी जी चली जाइए। चलो ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਨੇ ਆ, ठीक है, अपनी इबादत करने ਆ, अपना जिथे है सा उत्थे दे उत्थे चले जाने, सानू की यही इबादत ही करनी है, हम अपनी जिंदगी के तो वैसे ही चले जाते हैं, सानू की इतने चले हैं, सानू तो हमें तो जो सा नहीं है, हमें तो मजा नहीं आया, हमने अपनी जिंदगी को वैसा गुजारना शुरू कर दिया। पतरस वापस चला गया। जब खुदा को हम छोड़ते हैं, उसकी रफाकत को छोड़ते हैं, तो जैसे होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। पतरस मछलियां पकड़ता था, फिर से मछलियां पकड़नी शुरू कर दी, फिर से जाल बुनने शुरू कर दिए, लेकिन वो खुदावन के दिल के मुआफिक था। ये बज़ाहिर उसकी गलती थी, लेकिन दिल उसका खुदा की तरफ था, ध्यान उसका खुदा की तरफ था। बाइबल मुकद्दस बताती है उसको भेड़ें और बरे चराने के लिए खुदा ने कहा। समझ आ रही है ना कलाम की? उत्तों तो नहीं गुजर दिया, चले ठीक है। हमें जब हम खुदा की तरफ चलते हैं तो हमें एक चीज को जानिए, 3 पॉइंट्स के ऊपर काम करना जरूरी है। हमारी लाइफ के अंदर 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा शख्स जो है खुदा के लिए इस्तेमाल हो, ये निशानी है, जो खुदा के दिल के मुआफिक है। ये बड़ा खास टॉपिक है, इसको सीख लीजिएगा कि जो शख्स खुदा के दिल के मुआफिक होगा, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं।
انسان جج کس طرح کرے گا؟ رویوں سے، باتوں سے، اداؤں سے، اور اس سے ججمنٹ کر لیتا ہے. اور موسٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے کم پوائنٹس ہے اسی کے اوپر ہم جج کرتے ہیں کسی کو، وہ لینگویج کے اوپر، کسی کے بولنے کے اوپر، کہ یہ بولا گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو سا ہے یہ دل ایسا ہے، لیکن اس کے پوائنٹ جو سا ہے وہ سب سے کم ہوتے ہیں. اچھا، خدا جو سا ہے دل کے موافق جو سا چنتا ہے. اب جو خدا کے لوگ ہیں جن کو خدا دل کے موافق چنتا ہے، اور جو شخص جو سا ہے انسان سے پرکھا نہیں جاتا، انسان جان نہیں سکتا، اور جو خدا کے حضور پرفیکٹ ہوتا ہے اس کی نشانیاں دیکھیں. ایسا شخص جو سا ہے خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ عملی نمونے کی صورت کے اندر ہوتا ہے. پہلا پوائنٹ ہے. پھر جو شخص خدا چنتا ہے اس کی زندگی کے اندر مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے. وہ اس کا مقصد یہ نہیں، اس کا ایک خاص ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. ہر مقصد اس کا مقصد نہیں ہے کہ اے یہ چلو ٹھیک ہے نیک کام میں ہوں میں اس مقصد کی طرف چلا گیا، یہ اچھا کام ہے میں اس طرف چلا گیا، وہ اچھا کام ہے میں اس طرف چلا گیا، یہ اچھا کام ہے میں اس طرف چلا گیا. اس کا اسپیسیفک ایک مقصد ہوتا ہے. اور پھر ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص جذبہ ہوتا ہے. یہ جذبہ جو سا ہے اس کے حضور بڑا مقبول ٹھہرتا ہے. آئے میرے ساتھ ذرا نکالیے یرمیہ، میرے ساتھ نکالیے یرمیہ 18 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک ہم دیکھیں گے. یرمیہ ہم نکالیں گے 18 باب پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک. اونچی آواز میں پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں. یرمیہ 18 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. خدا کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمار کے گھر جا اور وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا. تب میں کمار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے. اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ سے بگڑ گیا. تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنایا. تب خدا کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا اس کمار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا؟ خدا فرماتا ہے دیکھو جس طرح مٹی کمار کے ہاتھ میں ہے اسی طرح اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو. اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، یہاں پر خدا بتاتا ہے، خدا کہتا ہے کہ جس طرح کمار کے ہاتھ سے مٹی گری اس نے اس کو تبدیل کر دیا، کیا میں بنی اسرائیل کو تبدیل نہیں کر سکتا؟ کیا اس کو میں اس مقام سے اٹھا کر کسی دوسرے مقام پر نہیں لے کے جا سکتا؟ شاید وہ برتن جو ہے تعظیم کا بن رہا ہو، شاید وہ برتن جو ہے خدا کی ہیکل کے لیے تیار ہو رہا ہو، شاید وہ برتن جو ہے کاہنوں کے استعمال کے لیے بن رہا ہو. چونکہ وہ گرا اس مٹی سے ہو سکتا ہے وہ ناپاکی کے برتن تیار کر سکے، کیونکہ وہ کہ میں اس کو چینج کر دیتا ہوں. خدا کہتا ہے کیا میں بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا؟ خدا کر سکتا ہے، لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے. آج مجھ پر آپ پر جو فضل ہوا ہے، مجھ پر آپ پر جو برکت ہوئی ہے، مجھ پر آپ پر جو سلامتی حاصل ہوئی ہے، کون ہے آپ میں سے جو کینسر کا مریض ہے؟ کون ہے آپ میں سے جو جلد مرنے والا ہے؟ کون ہے آپ میں سے جس کی ٹانگیں پیرالائز ہیں؟ کون ہے آپ میں سے جو کرب کے اندر ہے؟ کون ہے آپ میں سے جس کو جو بے تاشا جو سا تکلیف کے اندر ہے؟ خدا کہتا ہے کیا میں ڈال نہیں سکتا؟ آپ کو ویسا برتن نہیں بنا سکتا؟ آج یہ برتن سلامتی کے برتن بنے ہوئے ہیں. خدا کہتا ہے میرے اختیار میں ہے کیونکہ میں نے ان کو گوندا ہے. میں چاہوں تو کسی کو بھی آج خدا کی نافرمانی کے سبب سے کسی کو بھی کسی بھی حالت میں ڈال سکتا ہوں، کسی بھی مقام پر ڈال سکتا ہوں. اور اس نے کہا بنی اسرائیل کو بتا دے، شاید میں ناپاکی کا برتن بنا دوں، شاید اس مسا سے، اس اسپرچل جگہ سے، اس مقام سے اٹھا کر کسی دوسرے مقام پر ڈال دوں. یہ تو میرے اختیار میں ہے. بنی اسرائیل کو بتا کیونکہ میں کمہار ہوں. اس لیے جب خدا نے تعظیم کا عزت کا برتن بنایا ہے تو ہمیں بیدار ہونا ہے. ہم نے دل کے موافق بننا ہے. دل کے موافق بننے کے لیے سٹرگل ہے، محنت ہے، پیشن ہے، جذبہ ہے.
پھر ہم دل کے موافق ہو سکتے ہیں، پھر ہم دل کے موافق ہو سکتے ہیں۔ ہماری فرسٹ پریارٹی خداوند خدا ہے، ہماری فرسٹ تعظیم خداوند خدا ہے، ہماری زندگی خدا کے ساتھ چلے، ہم نہ دکھ ہمیں تنگ کرے، نہ مصیبتیں تنگ کرے، نہ مصیبتیں تنگ کرے، نہ ہی کوئی گھرانہ، نہ کوئی گھر کے افراد، نہ کوئی ہمارے پیشن کو روک سکے، خدا کے جذبے کو روک سکے۔ اس لیے خدا کے حضور ہم نے مقبول ٹھہرنا، اس لیے خدا کے حضور ہم نے پاک ٹھہرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، آئے میں ایسا نکالیے خدا کے پاک کلام میں سے عبرانیوں 7 باب اس کی 26ویں آیت کو نکالیں۔ عبرانیوں 7 باب اس کی 26ویں آیت کو، جی جلدی کوئی بھی، عبرانیوں 7 باب اس کی 26ویں آیت کو میں ہی پڑھ دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک و بے ریا و بے داغ ہوا اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمان سے بلند کیا گیا ہو۔ ہمارے پاس جو سردار کاہن ہے وہ سب سے زبردست ہے، وہ بہترین ہے، وہ پاک کیا گیا ہے، وہ بے داغ ہے، وہ گناہوں سے جدا ہے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی جھری نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ اس لیے ہمیں پاک بننا ضروری ہے، اس لیے ہمیں بے داغ ہونا ضروری ہے، اس لیے ہمیں جدا ہونا ضروری ہے، اس لیے ہمیں اس کی مانت جو اپنی زندگی کے اندر پیشن رکھنا ضروری ہے۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان سردار کاہنوں کی مانت اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت اور پھر قوموں کے واسطے قربانی چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار گزرا جس وقت اپنے آپ کو پاک کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ ایک ہی بار اس نے یہ عمل کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، اب آپ کو پاک کیا ہے، اور آپ خدا کے ہاتھ میں وہ بنے ہوئے برتن ہیں جو پاک میزوں کے برتن ہیں۔ لیکن یرمیہ کی مانند دوسری طرف خدا کلام بھی کر رہا ہے، کیا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر خدا بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے تو آج آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ کیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے برتن کو بنانا؟ جب ہم خدا کے حضور پریزنس سے جدا ہو جاتے، خدا کو نہیں جانتے، تو ہم بظاہر تو ہم اسپریچول نظر آ رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہم روحانی نظر آ رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہم چرچ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا نے ہماری زندگی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ سول کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، وہ اپنے مقام پر بیٹھا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا ہے، وہ تمام چیزوں کا انجام دے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ یہ برکتیں مجھے مل رہی ہیں، لیکن خدا نے اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے، خدا نے پلان کر دیا ہوا ہے، خدا نے ترتیب دے دی ہے۔ تو میرے عزیزو، جو فضل، جو برکت ہمیں ملی ہے، اسے پہچانے، اپنی خدمت کو پہچانے، اپنی زندگی کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، کیونکہ آپ خدا کے حضور داؤد کی مانند ہیں، آپ کو داؤد کی طرح چن لیا گیا ہے، آپ کے لیے فتوحات ہیں، آپ کے لیے خدا کے رستے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے لیے سچائی کے رستے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بحالی کے رستے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے لیے نجات کے رستے کھلے ہوئے ہیں۔ جب آپ خدا کے حضور چلتے ہیں تب آپ مقبول ٹھہرتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس کی باتیں ہیں، یہ بائبل مقدس کے بھید ہیں۔ آئے ہم خدا کے پاک کلام میں سے دوسرا تموتھیوس 2 باب اس کی 20ویں آیت اور 21ویں آیت کو دیکھیں گے۔ دوسرا تموتھیوس 2 باب اس کی 20ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں، بلکہ لکڑی اور مٹی کے، بعض عزت کے، بعض ذلت کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا، وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ اب یہ جو یہ خدا کے پاک کلام نے ہمیں بتایا ہے، پاک کلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں عزت کے برتن بننا ہے۔ 22ویں آیت کہتی ہے، فارمولہ دیتی ہے، جوانی کی خواہش سے بھاگ، جو پاک دل کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی، ایمان، محبت اور صلح کا طالب ہو۔ اور پھر یہ جو ہے یہ فارمولہ ہے، عزت کے برتن بننے کا یہ فارمولہ ہے۔ آج اگر ہم کہیں کہ ہم عزت کے برتن کس طرح بنیں گے تو یہ فارمولہ ہے، یہ وہ رفاقت ہے جس کے اندر ہم عزت کے برتن بنتے ہیں۔ خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور کنارہ کس سے کرنا ہے؟ ہم جو سا ہے وہ برتن جو ناپاکی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر وہ بننا چاہتے ہیں تو پھر اس میں لکھا ہے، لیکن بیوقوفی، نادانی، حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے
झगड़े पैदा होते हैं। और मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी और तलीम देने के लायक बरादरान बर्दबार हो और मुखालफों को हलीमी से तादीब कर। यहाँ पर हमें फार्मूले मिल चुके हैं, हाँ, यहाँ पर खुदा ने हमें फार्मूले दे दिए। तो मेरे अजीजों, एक चीज़ को जानना है, एक चीज़ को समझना है कि खुदा के हुजूर जब हम चलते हैं, मकबूल ठहरते हैं, तो ये फैसला मेरे और आपके हाथ में है, ये कानून मेरे और आपके हाथ में है, ये तरीक़ाकार मेरे और आपके हाथ में है। हमें खुदा के हुजूर मकबूल ठहरना है। हम जब खुदा को सब कुछ दे देते हैं तो फिर हमें बहुत सी चीज़ों को देखना है। आए लूका 9 बाब उसकी 57 वर्ष को देखेंगे। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। आज बनीनो इंसान कोशिश कर रही है अपनी तरक्की के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने घर के लिए, अपनी दूसरी जरूरतों के लिए। सबसे ज्यादा प्योरिटी हमारी जिंदगी के अंदर अपने कामों की होती है। हम फ्यूचर ढूंढते हैं, हम कहते हैं अभी से बेहतर फैसले कर लो, अभी से अच्छी प्लानिंग कर लो, सब कुछ कर लो। और हम क्या हैं? हम स्पिरिचुअल हैं, हम क्या है? नजात याफ्ता हैं, हम क्या हैं? हम बैप्टाइज हैं, हम क्या हैं? हम खुदा के हुजूर चल रहे हैं। इब्ने आदम कहता है कि उसके पास जो सा है सर धरने की भी जगह नहीं है। खुदा के काम जिन्होंने करने हैं, हम कहते हैं हम कौन है जी? हम मसीह हैं। खुदा के काम जो करते हैं उनके लिए कौन सी चीज रुकावट का सबब? कौन उनको रोकेगा? वो जिसके पैरोकार, वो कहता है मेरे पास तो, मैं तो इस कंडीशन के अंदर हूं। दिन रात उसकी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम का पैशन है, दिन रात उसकी जिंदगी के अंदर जो सा है खुदा के काम 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 काम। और मसीह यस्सु ने हर एक चीज को तरतीब और डिसिप्लिन दिया हुआ था, उसके मुताबिक वो सारी तरतीब चलती थी। तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि यस्सु के पास इतना वक्त नहीं था। इसलिए एक चीज को जानना है, अगर आज हम कहते हैं कि हम नजात याफ्ता है और हम इस पर दावा करते हैं कि हम क्या हैं? नजात याफ्ता है, या कई जो से लोग कहते हैं हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो एक चीज को जानिएगा कि इन तमाम चीजों से खुदा के हुक्म मानना ज्यादा बेहतर है। इन तमाम बातों से खुदा का हुक्म मानना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। और खुदा दरखास्त नहीं करता, ये गलत जो सी तफसीर बयान की गई है कि खुदा दरखास्तें करता है। खुदा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हुक्म सादर करता है, हुक्म सादर करता है। ये बाइबल का कानून है मेरे अजीजों। तो इसलिए हमें खुदा में ठहरने के लिए, हमें खुदा में आने के लिए, हमें हमारे अंदर पैशन, हमारे अंदर जज्बा, हमारे अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, हमारे अंदर जो से ताबेदारी होनी चाहिए। और मैंने आपको दुनियाई के तौर पर जो है जजमेंट और रूहानी जजमेंट का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये बाइबल मुकद्दस ने बताया है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो सा है वो जानता है कि दिल क्या है, वो जानता है नए इरादे क्या है, वो जानता है नए ख्यालात इंसान की ज़िंदगी के क्या है। तो फिर जो सा है, अब चूंकि कलाम फिर आगे बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसी पॉइंट के ऊपर इसको वाइंड अप करूँ, आगे हम इसके पॉइंट को आगे सीखेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि हमें खुदा के दिल के मुआफिक बनने के लिए हम चर्च में आते हैं। हम दिल के मुआफिक जो सा है उसके अंदर जो सा चेक करते हैं कि कोई हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी वजह तो नहीं है, हम दिल के मुआफिक तो नहीं है, दिल के मुआफिक जो सा होने से हट तो नहीं गए हैं। तो ये जो सा है हमारा, ये एक चीज को जानिएगा, ईदें और सबत का जो दिन है ये कलीसियाई इज्तिमा होता है। आज इसको हम समझते हैं कि ये शुगर का दिन है, ये एंजॉय का दिन है। ये मुकद्दसों का इज्तिमा होता था, ये मुकद्दसों की ज़ियाफत होती थी। ईदें जो सी मुकद्दसों के इकट्ठा होना, इकट्ठ होना और खुदा के कलाम की बशारत है। लेकिन अब ये चीज़ें उल्ट हो चुकी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है लोगों की। 5 मिनट, आधा घंटा कलाम, 15 मिनट कलाम, 10 मिनट कलाम, बस उसके बाद जो है हमारा पैशन ख़त्म है, हमारा जज्बा ख़त्म है, हमारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम कलाम को सुन नहीं सकते। आज ऐसे ऐसे चर्च हैं
دنیا کے اندر جو 6 گھنٹے ان کی عبادت ہے، 6 گھنٹے. میں خدا کا خادم ہے، انڈین ہے، اس کو میں اکثر سنتا ہوتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے ان کا چرچ جو ہے 10 بجے شروع ہوتا ہے اور 5 بجے جو ہے ان کا چرچ ختم ہوتا ہے.